کا عشق عنوان تو عجب ہوس خیز ہے، لیکن افسوس کہ اس مضمون سے آپ کی تمام تر توقعات مجروح ہوں گی، کیونکہ مجھے تو اس مضمون سے چند دل کے داغ دکھانے مقصود ہیں۔ اس سے یہ مت سمجھیے گا کہ مجھے فلموں میں کوئی دلچسپی نہیں، یا سینما کی موسیقی میں جو تاریکی اور ارمان انگیزی ہے میں اس کا قائل نہیں۔ میں تو سینما کے معاملے میں بچپن سے ہی اپنے بزرگوں کا مورد عتاب رہ چکا ہوں۔ البتہ حال ہی میں اپنے دوست مرزا صاحب کی بدولت یہ سینما میری دکھتی ہوئی رگ بن گیا ہے۔ جہاں اس کا نام سنتا ہوں بعض ایسے دردناک واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جن کی بدولت رفتہ رفتہ میری فطرت ہی کجبی ہو گئی۔ اول تو خدا کے فضل سے ہم سینما کبھی وقت پر پہنچ ہی نہیں سکے، اس میں ذرا دخل میری سستی کو نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا قصور ہمارے دوست مرزا صاحب کا ہے۔ کہنے کو تو وہ ہمارے دوست ہیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ ان کی دوستی سے جو نقصانات ہمیں ہوئے ہیں کسی دشمن کے بھی قبضہ قدرت سے باہر ہوں گے۔ خیر، جب سینما کا ارادہ ہو تو ایک ہفتہ پہلے ہی مرزا صاحب سے کہہ رکھتا ہوں کہ کیوں بھائی مرزا صاحب اگلی جمعرات سینما چلو گے نا؟ میری مراد یہ ہوتی ہے کہ مرزا صاحب اپنی تمام تر مصروفیات کو کچھ اس طریقے سے ترتیب دے لیں کہ جمعرات کے دن ان کے کام میں کوئی حرج واقع نہ ہو۔ لیکن مرزا صاحب عجب قدر ناشناسی سے فرماتے ہیں۔ چلیں گے کیوں نہیں؟ ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ ہمیں تفریح کی ضرورت نہیں ہوتی؟ اور میاں ایک بات بتاؤ، ایسا کبھی ہوا ہے کہ تم کچھ کہو اور ہم ایسی بے مروتی برتیں کہ منع کر دیں؟ ان کی اس تقریر کے بعد میں کھسیانہ سا ہو جاتا ہوں، کچھ دیر چپ رہتا ہوں اور پھر دبی الفاظ میں کہتا ہوں کہ اچھا ہو سکا تو اس بار وقت پر پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میری یہ بات عام طور پر ٹال دی جاتی ہے کیونکہ اس سے ان کا ضمیر تھوڑا سا بیدار ہو جاتا ہے۔ میں بھی زیادہ زور نہیں دیتا، بس انہیں سمجھانے کے لیے اتنا کہہ دیتا ہوں کہ مرزا یہ سینما آج کل 6 بجے شروع ہوتا ہے نا؟ یہ ہمیں نہیں معلوم۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ 6 بجے شروع ہوتا ہے۔ تمہارے خیال کی تو کوئی سند نہیں، مجھے یقین ہے کہ 6 بجے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو جب تمہیں معلوم ہے تو مفت میں ہمارا دماغ کیوں چاٹ رہے ہو؟ اب آپ ہی کہیے کہ ان کے اس جواب کے بعد میں اور کیا کہوں۔ جمعرات کو 4 بجے ہی میں اپنے گھر سے نکل جاتا ہوں کہ مرزا صاحب کو جلدی جلدی تیار کر کے آج سینما وقت پر پہنچیں گے۔ جیسے ہی دولت خانے پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں نہ آدم زاد، مردانے کے سب کمروں کو دیکھ لیتا ہوں، ہر کھڑکی سے جھانکتا ہوں، ہر شگاف سے آوازیں لگاتا ہوں، مرزا صاحب، ارے او مرزا صاحب، لیکن کہیں سے کوئی رسید نہیں ملتی۔ بالآخر ان کے کمرے میں بیٹھ جاتا ہوں، 10-15 منٹ سیٹیاں بجاتا رہتا ہوں، 10-15 منٹ پینسل سے بلاٹنگ پیپر پہ تصویریں بناتا ہوں، پھر سگریٹ سلگا لیتا ہوں، باہر ڈیوڑی سے جھانکتا ہوں تو بھو کا عالم، واپس آ جاتا ہوں اور اخبار اٹھا لیتا ہوں۔ ان تمام کاموں کے بیچ میں ایک دفعہ مرزا صاحب کو ضرور آواز دیتا ہوں کہ شاید عین اوپر والے کمرے میں آ گئے ہوں، ممکن ہے نہا رہے تھے تو غسل خانے سے باہر آ گئے ہوں، سو رہے تھے تو جاگ اٹھے ہوں، مگر میری تمام آوازیں مکان کی وسعتوں میں سے گونج کر واپس آ جاتی ہیں۔ 5:30 بجے کے قریب زنانے سے تشریف لاتے ہیں۔ میں اپنے کھولتے ہوئے خون کو قابو میں لا کر متانت اور اخلاق کو بڑی مشکل سے مد نظر رکھتے ہوئے ان سے پوچھتا ہوں، کیوں حضرت آپ اندر ہی تھے؟ ہاں اندر ہی تھے۔ تو آپ نے میری آواز نہیں سنی؟ اچھا وہ تم تھے، ہم سمجھے کوئی اور تھا۔ اس پر میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور اپنے سر کو پیچھے ڈال لیتا ہوں اور دانتوں کو پیستے ہوئے اپنا غصہ پی جاتا ہوں اور بس اتنا ہی کہتا ہوں، اب چلیں گے یا نہیں؟ کہاں؟ ارے بندہ خدا، آج سینما نہیں جانا؟ سینما وہی میں سوچ رہا تھا کہ آج کچھ ایسا ہے جو ذہن سے نکل گیا۔ سینما، اچھا ہوا تم نے بتا دیا ورنہ ساری رات طبیعت بوجھل رہتی۔ تو پھر اب چلے؟ ہاں چلیں گے، کیوں نہیں چلیں گے یار، میں ذرا سوچ رہا تھا آج کپڑے بدل لیتا ہوں، پتہ نہیں کمبخت
دھوبی کپڑے لایا ہوگا یا نہیں؟ یار ان دھوبیوں کا تو کچھ انتظام کرو. اگر قتل انسانی ایک سنگین جرم نہ ہوتا تو اس موقع پر مجھ سے ضرور سرزد ہو جاتا، لیکن کیا کروں، اپنی جوانی پر رحم کھاتا ہوں اور بے بس ہو کر صرف اتنا ہی کہہ پاتا ہوں کہ مرزا پئی للہ ہم سنیما چلنے کو آئے، دھوبیوں کا انتظام کرنے نہیں آئے. بڑے بدتمیز انسان ہو یار. 5:45 بج چکے ہیں لیکن تم جوں کے تو بیٹھے. میری اس بات پر مرزا صاحب عجب مربیانہ تبسم سے مسکراتے ہیں، جیسے کہہ رہے ہوں چلو تمہاری یہ طفلانہ خواہشات ہم ہی پوری کر دیتے ہیں، اور یہ کہہ کر اندر چلے جاتے ہیں کہ ذرا کپڑے بدل آؤں. مرزا صاحب کے کپڑے تبدیل کرنے کا عمل اس قدر طویل ہے کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو قانون کی روح سے انہیں زندگی بھر کپڑے نہ اتارنے نہ دوں. خیر آدھے گھنٹے کے بعد کمرے سے کپڑے پہنے ہوئے تشریف لاتے ہیں. ایک پان ہاتھ میں ہے، دوسرا منہ میں ہے. میں بھی جلدی سے خوش ہو جاتا ہوں اور باہر کی طرف نکلتا ہوں کہ چلے. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ مرزا غائب ہے. پھر اندر جاتا ہوں اور دیکھ پاتا ہوں کہ مرزا کونے میں کھڑے ہوئے کچھ کورید رہے ہیں. ارے بھائی چلو. چلتے ہیں بھائی، ایسی کیا آفت آن پڑی ہے؟ اور یہ تم کیا کر رہے ہو؟ پان کے لیے کتھا نکال رہا ہوں. خیر سارے رستے مرزا صاحب چہل قدمی فرماتے رہتے ہیں، مگر ہر 2-3 لمحے کے بعد ان سے 4-8 قدم آگے نکل جاتا ہوں. رک جاتا ہوں، ان کا انتظار کرتا ہوں کہ وہ ساتھ ملے تو آگے چلے، لیکن یہ واقعہ بار بار ہوتا رہتا ہے. غرض یہ کہ میں چلتا ان سے دگنی تگنی رفتار پر ہوں، لیکن پہنچتا ان کے ساتھ ہی. سنیما پہنچتا ہوں تو گھپ اندھیرا. بہتیرا آنکھیں جھپکتا ہوں لیکن کچھ سجھائی نہیں دیتا، اور ایک دم ہی آواز آتی ہے جی یہ دروازہ بند کرو. یا خدا کیا کروں، کرسی، دروازہ، دیوار، کچھ بھی تو نظر نہیں آ رہا. آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوں تو سر ان بالٹیوں سے جا ٹکراتا ہے جو آگ بجھانے کے لیے رکھی جاتی ہیں. تھوڑی دیر بعد اندھیرے میں چند نقوش دکھائی دیتے ہیں اور دور ایک سفید سا دھبا نظر آتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ وہی خالی کرسی ہے. بس پھر کیا، لوگوں کی ٹانگوں کو پھلان، ٹخنوں سے ٹکرا، عورتوں کے گھٹنوں سے دامن بچا، بالآخر کسی کی گود میں بیٹھ جاتا ہوں. نکال دیا جاتا ہوں. پھر لوگوں کے دھکوں کی مدد سے خالی کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں اور مرزا سے کہتا ہوں میں نہ بکتا تھا، جلدی وقت پر چلو، خواہ میں رسوا کروایا گدھا کہیں کا. اس شگفتہ بیانی کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ برابر بیٹھا ہوا شخص مرزا نہیں، کوئی اور بزرگ ہے. خیر پھر میں تماشے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ دیکھا جائے کہ کون سی فلم ہے، اس کی کہانی کیا ہے اور یہ کہاں تک پہنچ گئی ہے. لیکن سمجھ میں صرف اتنا ہی آتا ہے کہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے جو سامنے پردے پر بغل گیر نظر آتے ہیں. یقیناً ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. پھر اس انتظار میں رہتا ہوں کہ کچھ لکھا ہوا نظر آئے تو کہانی مزید سمجھ آئے. اور اتنے میں ہی میرے سامنے بیٹھے ہوئے حضرت ایک وسیع و فراغ انگڑائی لیتے ہیں جس میں تقریباً 2 سے 4 فٹ فلم گزر جاتا ہے. لیکن پھر وہ اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر رکھ کے کھجانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس عمل کو جاری رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو سر پر ہی خمیدہ رکھے رہنے دیتے ہیں. میں مصیبت کا مارا اس چائے دانی سے فلم کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور بالکل ایسا معلوم ہوتا ہوں جیسے بغیر ٹکٹ کے چوری چھپے فلم دیکھنے آ گیا ہوں. اچانک ہی ان صاحب کو اپنی کرسی پہ کوئی مچھر یا پسو محسوس ہوتا ہے اور وہ دائیں جانب سے اٹھ کے ذرا بائیں جانب کو مڑ جاتے ہیں. میں مصیبت کا مارا دوسری طرف جھک جاتا ہوں. پھر وہی مچھر ہجرت کر کے دوسری طرف آ جاتا ہے اور ہم دونوں پیکڑا بدل لیتے ہیں. غرض یہ کہ دلت بھی یوں ہی جاری رہتی ہے، وہ دائیں تو میں بائیں، وہ بائیں تو میں دائیں. ان کو کیا پتا کہ اندھیرے میں کیا کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے. دل تو یہی کرتا ہے کہ آگے والی قطار کی کرسی کا ٹکٹ لے کر آؤں اور ان کو بولوں چل بیٹا فلم دیکھ. اتنے میں ہی پیچھے سے مرزا صاحب کی آواز آتی. یار تم سے نچلا ہو کر نہیں بیٹھا جاتا، اب جو ہمیں لے کر آئے ہو تو کم از کم فلم ہی دیکھنے دو. اس کے بعد میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں اور قتل، خودکشی اور زہر خورانی جیسے واقعات پر غور کرنے لگتا ہوں. دل ہی دل میں سوچتا ہوں کہ ایسی کی تیسی اس فلم کی 100 قسمیں کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی نہ آؤں گا، اور اگر آیا تو مرزا کو بھنک نہ پڑنے دوں. 4-5 گھنٹے پہلے سے ہی آ کر بیٹھ جاؤں گا، سب سے اوپر والی قطار میں نشست لوں گا اور اپنی نشست پہ اچھلتا کودتا رہوں گا. بہت بڑے ترے والی پگڑی پہن کر آؤں گا، اپنے اوور کوٹ کو دونوں چھڑیوں میں لگا کر پھیلا دوں گا. بہرحال مرزا کے پاس تک نہ پھٹکوں گا. لیکن اس کمبخت دل کا کیا کریں؟
اگلے ہفتے پھر کسی فلم کا اشتہار دیکھ پاتا ہوں فوراً مرزا کے پاس پہنچ جاتا ہوں اور گفتگو کا سلسلہ پھر وہیں سے شروع ہوتا ہے. کیوں بھائی مرزا صاحب، اگلی جمعرات سنیما چلو گے نا؟